ایک صاحب نے سوال کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی نماز ادا کرنا بوجھ بن جاتا ہے اور کبھی اتنا دل لگتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ نماز ختم ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، چاہے نماز بوجھ لگے، چاہے نماز اچھی لگے، چاہے نماز میں مزہ آئے، چاہے نماز میں مزہ نہ آئے، خدا کے لیے نماز پڑھ لے۔ یہ جو نا بوجھ آتا ہے، مزہ نہیں آتا، فلاں نہیں ہوتا، لطف نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا نماز میں، چلو نماز ہی چھوڑ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نماز مزے کے لیے پڑھے بھی نا، نماز مزے کے لیے نہیں پڑھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھے۔ جب یہ کریں گے نا، اصل بات کیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آنے لگے۔ جیسے کہتے ہیں آپ کی بات مانتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، اور مزہ آ جائے شکر کرے، نہ مزہ آ جائے صبر کرے، دونوں طرف اجر ملے گا، نماز پڑھ لے۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنا کبھی بوجھ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں دیا، دوسرے پاؤ کے اندر، پہلے پاؤ کے آخر میں۔ وَاسْتَعِینُوا، یہ نماز ہمارے لیے کبھی کبھی بھاری کیوں ہو جاتی ہے، بوجھل کیوں ہو جاتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا کبھی کبھی، کیوں؟ اللہ نے جواب دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اللہ نے خود بتایا کبھی کبھی نماز پڑھنا بندے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بے شک بہت بوجھل ہو جاتی ہے، بڑی بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں پر۔ الا علی الخاشعین، مگر خشوع رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ اب یہ اس کا علاج بھی اللہ نے بتایا، خشوع رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ خشوع رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آگے وہ اللہ نے اس کی بھی تاریخ بتائی، اس کی بھی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، بڑا بوجھل لگتا ہے، مگر خاشعین کو بوجھل نہیں لگتا۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے جا کے ملاقات کرنی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں خاشعین کی اگر مثال دوں نا، یہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اب جب مثال دوں گا نا تو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے یہ نوجوان ہوتے ہیں گھروں میں، بچے بھی بچیاں بھی، یہ جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا خاندان میں، باپ دادا نانا نانی، تو یہ صبح صبح پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ میں یخ ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو یہ صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہلا نہیں جاتا، ٹانگوں میں ان کے درد ہے، کمر میں ان کے درد ہے، شوگر بلڈ پریشر پتہ نہیں کیا، کچھ ہلا جاتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ نوجوان پتہ کیا سوچتا ہے، رضائی میں لیٹا لیٹا کہتا ہے یہ بوڑھا اس سے ٹھیا گیا ہے۔ عقل جو ہے نا اس کی کام نہیں کرتی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا سوچ ہے، یہ سٹھیا گیا بوڑھا، سخت سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس یہ نوجوان بھی کبھی کبھی سٹھیا جاتا ہے، غور سے سنیے گا کہ وہ باپ اس کو جگاتا ہے فجر کے لیے، نوجوان کو دسمبر جنوری میں نا سردیوں میں، اٹھو نماز پڑھو فجر کی، تو اس کو فجر کی نماز کا سن کر اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ پہلے رضائی سے منہ باہر ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں اٹھو فجر کے وقت ہو گیا تو یہ منہ بھی رضائی کے اندر کر لیتا ہے، اتنی ٹھنڈ لگی اس کو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد، اس دن اتوار کا دن تھا، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے باہر گھنٹی بجی، بیل ہوئی، تو ماں نے کہا وہ تمہارا دوست آیا ہے، وہ کہہ رہا آج کرکٹ کا میچ ہے۔ یہ نوجوان کیا کرتا ہے، سخت سردی کے اندر یہ زور سے رضائی کو دے کر مارتا ہے ادھر دور،
اور پھر اس کے بعد جناب وہ بھاگتا ہے باہر دروازے کی طرف، پیچھے سے ماں آوازیں دیتی ہے، دیکھ سویٹر پہن لے تجھے سردی لگ جائے گی، لیکن اس وقت اس کو سردی نہیں لگتی، اور وہ جاتا ہے اپنے شوق کے اندر، جا کے دوست سے ملتا، کیا حال ہے، خیریت سے، سخت سردی کے اندر، یہ بھی سٹھیا گیا، اس کی عقل کو بھی کچھ ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ پنجابی میں جملہ بولوں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، شوق دا کوئی مل نہیں ہوتا، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جب انسان کو شوق ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا، پھر اس کے لیے وہ چیز بھاری نہیں رہتی۔ میں نے جواب پورا دے دیا، الا علی الخاشعین، خشوع رکھنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی، جن کے اندر خشوع نہیں ہوتا، اللہ کا دھیان نہیں ہوتا کہ نماز ہے کیا چیز، اس کا شوق نہیں ہوتا، ان کے لیے آج بھی بہت بوجھل ہے۔ تو جواب میں نے دے دیا کہ نماز کبھی کبھی بوجھ کیوں بن جاتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا شرک خفی کی کیا تعریف اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایسے مشکل سوال کرتے ہیں، خیر میں اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ اصل میں شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی، ٹھیک ہے، واضح طور پر شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ایک دم بندہ مشرک نہیں ہو جاتا، اچھا زیادہ نہ ڈرا کرے، یہ تو ہمارے ہاں سارے لوگ فتوی لے کر، مورے لے کر، جیب میں مورے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مشرک، کافر، جہنمی، چل فارغ۔ آپ میری بات سن رہے ہیں غور سے؟ اللہ بھی میری بات سن رہا ہے، یہ تو شرک ہوگی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک ہوگی۔ نہیں، ابھی شرک نہیں ہوا، اچھا ابھی شرک نہیں ہوا، آپ سن رہے ہیں میری بات، اللہ بھی سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ لیکن جس دن کسی نے کہا جیسے اللہ سنتا ہے ہر ایک کی ویسے یہ سنتا ہے، فوراً کیا ہو جائے گا؟ جس دن کسی نے کہا جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے یہ بھی دیکھتا ہے، فوراً کیا ہو جائے گا؟ ایک دم نہیں ہو جاتا شرک۔ شرک جلی کیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے وقالت الیہود، سورہ توبہ آیت نمبر 30، سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کھلا شرک۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو یہ شرک جلی، واضح شرک۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کھلا شرک۔ یہ کیا ہے؟ کھلا شرک۔ قبر کو سجدہ کرنا، کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرنا، کھلا شرک، واضح شرک۔ لیکن شرک خفی کہ جو توحید کے تقاضے ہیں وہ پورا نہ کرے، جیسے توحید کے 4 تقاضے بنیادی۔ نمبر 1، اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اسے توحید کہتے ہیں۔ اب شرک خفی کیا ہوتا ہے کہ توحید کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، یہ ذرا نازک مسئلہ ہے۔ وہ 4 تقاضے، نمبر 1، جب اللہ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانا ہے تو صرف اللہ سے ڈرے۔ نمبر 2، اگر اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانا ہے تو پھر اسی کی مانے۔ نمبر 3، جب اللہ کو ایک مانا ہے اس کی صفات کے اعتبار سے تو اب اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ نمبر 4، جب اللہ کو ایک مانا ہے تو پھر اسی سے مانگے، اسی سے مانگے۔ اب میں اپنے ساتھی کو کہیں مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی دے دو، شرک ہو گیا نا۔ ماں مجھے روٹی دے دو، شرک ہو گیا۔ ابا جی پیسے دے دے، شرک ہو گیا۔ ابھی نہیں ہوا،
جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے، جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ کسی اور سے مانگے گا تو شرک ہو جائے گا. یہ جا کر پیسہ مانگے گا کسی صاحب مزار سے، یہ جا کر بچہ مانگے گا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے، تو یہ شرک ہوگا. یہ ساری مخلوق سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ ہے شرک خفی. اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے جو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. جس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہیے ویسے یہ کسی اور کو راضی کر رہا ہے، تب مسائل ٹیڑھے ہو جائیں گے. بات مکمل ہو گئی. ایک صاحب نے پوچھا کہ انسان اپنی آمدنی کو کس تناسب سے والدین، بیوی، بچوں پر خرچ کرے. ایسا سنت طریقہ بتا دیں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کیسے خرچ کرے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ پوچھتے ہیں ہم کہاں خرچ کریں؟ جی ماں باپ پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کرنا فرض، اپنی ذات پر خرچ کرنا فرض. ہاں بیمار ہو جائے یہ بندہ پیسے نہ خرچ کرے، دوائی کے لیے ٹیسٹ نہیں کرانے، پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ گناہ گار ہے. یہ بندہ گناہ گار ہوگا. اگر گنجائش موجود ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ٹیسٹ کراؤ اور یہ کنجوسی کر رہا ہے، ٹیسٹ نہیں کروا رہا، بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی، بیماری بگڑ رہی ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ نیک نہیں ہے. بالکل اسی طرح محدثین نے لکھا، حضرت علامہ نشا کاشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ایک حدیث کی تشریح میں، یہ اسی طرح گناہ گار ہے جس طرح کھانا پاس پڑا ہوا ہو اور بھوک لگ رہی ہو پھر بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ گناہ گار ہے. تو اپنی ذات پر خرچ کیجیے جتنا خرچ کرنا ہے ضرورت کے مطابق. اپنے ماں باپ کو وسعت گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے. کتنا؟ نہ 1000 روپیہ، نہ 100 روپیہ، نہ لاکھ روپے. یہ شریعت نے حد نہیں بتائی. ضرورت کے مطابق اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کیجیے. یہ اعتدال ہے. فضول خرچی بھی نہ کریں، کنجوسی بھی نہ کریں. بات مکمل ہوگی. پیسے روپے نہیں بتائیں کتنے روپے خرچ کریں. کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے نوجوان کمانے والے ماشاءاللہ، گاڑیاں ان کے پاس، بیوی بچے اچھے گھروں میں، 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن چل رہا، اور ماں باپ برے حال میں رہ رہے ہیں. کیا کرے گا یہ؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جتنا ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کرے، ماں باپ کا بھی خیال رکھے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک حدیث سنی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی وضاحت فرما دیں. نہیں، دنیاوی باتیں آپ کریں، دنیا کی باتیں، یہ جو ہے نا ہمارے ہاں دین و دنیا کی تقسیم، یہ دنیا دار یہ دین دار، اچھی طرح ذہن میں رکھیں. یہ دین دار دنیا دار کی تقسیم کہیں قرآن میں نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے ہاں ہے. دیندار دنیا دار کی تقسیم عیسائیوں کے ہاں ہے. اسلام میں 2 تقسیمیں بس، مؤمن یا کافر، چاہے دنیا دار ہو چاہے دنیا دار نہ ہو. 100% دنیا دار. دنیا دار کا مطلب کیا ہے؟ دنیا رکھنے والا. 100% دنیا دار ہو، کیا وہ 100% دیندار ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں. 100% دنیا دار. گاڑی اس کے پاس، کوٹھی اس کے پاس، بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے، کما رہا، کاروبار کر رہا، 4 فیکٹریاں، سارا حلال مال. 100% دیندار اور سارے سنتوں پر، فرائض پر، واجبات پر سب عمل کر رہا. 100% دنیا دار، 100% دیندار. بعض لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی سناتے ہیں
کہتے ہیں بس مولانا صاحب وہ فلاں صاحب کی تو بات نہ کریں، وہ تو دنیا دار مولوی ہے، دنیا دار عالم ہے. ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے دنیا دار عالم ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. دنیا دار کوئی مولوی ہونا غلط بات نہیں ہے، گناہ گار مولوی ہونا غلط بات ہے. گناہ کرنا غلط بات ہے، دنیا رکھنا غلط بات نہیں ہے. اگر یہ دنیا رکھنا غلط بات ہوتی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط کہتے. حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ مالدار، ان کو غلط کہتے. کہیں ملتا ہے غلط کہنا؟ تو اس لیے دنیا ہو یا نہ ہو، آج کا موضوع بھی یہی تھا، دنیا ہو یا نہ ہو یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے اندر آپ کسی کا حال پوچھ لیتے ہیں، آپ کا حال کیا ہے؟ بہت اچھا. آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جائز. دنیا کے سے متعلق مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا جائز اگر وہ جائز باتیں، اور اگر وہ غیبت ہے، چغل خوری ہے، بہتان تراشی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تمسخر ہے، گالی دینا ہے، وہ مسجد میں نہ کریں. تو دنیاوی باتیں منع نہیں ہے. منع کون سی باتیں؟ ناجائز باتیں منع ہے. آپ مسجد میں آئیں، کسی سے پوچھیں آپ نے کھانا کھا لیا، تو کیا گناہ گار ہوگا؟ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا گناہ گار ہوگا؟ مسجد کے اندر گناہ کی باتیں کرنا غلط. بات مکمل ہوگی.